اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ قرآن کو اٹھا کر دیکھ لیں، آپ کو جگہ جگہ واضح ہو جائے گا کہ اللہ کیا ہے۔ جیسا کہ مثال کے طور پر سورہ الحشر کی آیت نمبر 19 کو لے لیں، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ۔ وا اور لا نہیں، تا جو بھی تم کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو، کون ہو رہے ہو، کیا ہو رہے ہو، کالذین ان لوگوں کی طرح ہو رہے ہو، نسو جو بھولے کے بھولے ہی رہ رہے ہیں۔ حالانکہ جو بھول چکے تھے اسے یاد کرنا ہے، لیکن بھولے کے بھولے ہی رہ رہے ہیں۔ تو کیا تھا جو بھلا دیا گیا تھا جسے یاد کرنا، جسے بھولے کے بھولے ہی رہ رہے ہیں؟ اللہ تھا۔ اور آگے دیکھیں، فا پس آ کیا، نساہم فانساہم پس کیا ہے جس کو تم جو اس وقت موجود ہو بھولے کے بھولے ہی رہ رہے ہو، جو تمہیں بلا دیا گیا تھا، انفسہم تمہاری اپنی ہی ذات، اپنی ہی ذات کو بھولے ہوئے ہو۔ تو اپنی ذات کیا نکلی؟ پیچھے کہا جا رہا ہے کہ جو تمہیں بلا دیا گیا تھا اللہ، آگے کہا جا رہا ہے جو تمہیں بلا دیا گیا تھا وہ تمہاری اپنی ذات ہے۔ تو اپنی ذات کیا نکلی؟ اللہ۔ یہ وہ وجہ ہے جس وجہ سے اللہ نے پورے قرآن میں کسی رسول کو انسان نہیں کہا۔ اللہ مومن کو انسان نہیں کہتا، کیوں نہیں کہتا؟ اسی وجہ سے نہیں کہتا، بھائی انسان اللہ کی ضد ہے، اللہ ہے یا انسان؟ انسان کا مطلب ہے، انسان کا معنی ہے اپنے ہی آپ کو بھولا ہوا۔ مثال کے طور پر آپ سے سوال کیا جائے کہ آپ کون ہو، تو آپ کہیں گے میں تمہارے سامنے کھڑا ہوں، یہ 5-6 فٹ کا جسم۔ پھر آپ سے سوال کیا جائے، مثال کو پوچھا جائے کہ یہ کیا ہے جی، یہ انگلی ہے کس کی؟ میری۔ یہ کیا ہے؟ ہاتھ ہے کس کا؟ میرا۔ یہ کیا ہے؟ بازو کس کا؟ میرا۔ آپ یہ جواب دیتے جائیں گے، یہاں تک کہ پورے وجود کے بارے میں سوال کیا، یہ کیا ہے جی؟ جسم کس کا ہے جی؟ میرا۔ یعنی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں میرا۔ آپ نے یہ نہیں کہا یہ میں ہوں۔ اگر آپ یہ بھی کہیں گے میں ہوں، پھر بھی سوال کھڑا ہو جائے گا، تم کیسے ہو؟ جب یہ مٹی ہو جاتا پھر تم کہاں تھے؟ کہاں چلے جاتے ہو؟ جب یہ نہیں تھا پھر تم یہ میں کرنے والا کون تھا؟ بہرحال تو چیز یہ ہے کہ جب آپ کو پوچھا جائے کہ یہ وجود یہ کس کا ہے، تو آپ کہتے ہیں میرا ہے۔ کیسے میرا ہے؟ جیسے مثال کے اگر آپ نے کوئی بکری خریدی، کوئی شے خریدی، آپ سے پوچھا جائے کس کی، آپ کہتے ہیں میری، اس کی ملکیت کا دعویٰ کرتے ہیں، تو کیا وہ آپ کا وجود ہو جاتا ہے؟ نہیں۔ جیسے آپ اس شے کی ملکیت کا دعویٰ کرتے ہیں، بالکل اس طرح آپ اس وجود کی، یہ 5-6 فٹ کا وجود ہے، اس کی ملکیت کا دعویٰ کر رہے ہیں، یہ میرا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے یہ آپ کا ہے، یہ آپ نہیں ہو۔ اب آپ سے سوال کیا جائے کہ آپ کون ہو؟ وہ کون ہے جو میں کر رہا ہے، جو میرا کر رہا ہے؟ وہ کون ہے جو اس وجود میں آنے سے پہلے کہاں تھا، کیا تھا، بعد میں کہاں جائے گا، کیا وہ کون ہے؟ تم کون ہو؟ تو آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا، آپ اپنے ہی آپ کو بھولے ہوئے ہیں۔ یہ لفظ انسان کے معنی ہے وہ جو اپنے ہی آپ کو کمپلیٹلی مکمل بھولا ہوا ہے۔ اور اپنا آپ کیا ہے؟ اپنا آپ اللہ، وہ وجود ہے، اللہ ہے اپنی ذات۔ اپنے وجود کو بھول کر یہ 5-6 فٹ کے ایک عضو کو، پرزے کو اپنا آپ سمجھ کر تو اپنے وجود کو چھیڑ چھاڑ کی جا رہی ہے، اپنے وجود کے ساتھ دشمنی کی جا رہی ہے۔ واہ سبحان اللہ، کیا بات ہے! بالکل ایسے جیسے مثال کے طور پر ایک بادشاہ ہو، اس کے ایک عالیشان محل ہو، اور اس کی یادداشت چلی جاتی ہے، وہ اپنے محل کے سامنے ایک جھونپڑا لگا کے بیٹھ جاتا ہے، اپنے آپ کو فقیر سمجھتا ہے۔ آپ اندر بادشاہ والی کوالٹیز تو ہیں، روزانہ صبح اٹھتا ہے، اس کو محل کے اوپر نظر پڑتی ہے، تو اس کو تکلیف ہوتی ہے بڑی، بھائی میری جگی کے سامنے کس نے اتنا بڑا محل کھڑا کر دیا؟ ایک دن تیش مہتا غصے میں آتا ہے، محل کو توڑ پھوڑ دیتا ہے، کوئی بھی نہیں سر ہوتا، کیوں؟ اس کا اپنا ہی ہے۔ اب جب توڑ رہا ہوتا ہے تو وہ اس کو نہیں پتا یہ میرا ہے، جب توڑ چکتا ہے پھر یادداشت واپس آتی ہے تو کیا سامنے آتا ہے؟ اپنا محل ہی توڑ دیا۔ تو بالکل اسی طرح اپنا جو وجود ہے، اپنی ہی ذات کو بھولے ہوئے ہیں۔ یہ 5-6 فٹ کا جو جسم ہے، اس کو اپنا آپ سمجھ کر اپنی ہی ذات کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر رہے ہیں، اپنی ہی ذات کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں، اپنے آپ کا ہی نہیں پتا۔ یہ وجہ ہے جس وجہ سے اللہ نے کسی رسول کو بھی انسان نہیں کہا۔ انسان کا مطلب ہے جو اپنے آپ کو بھولا ہوا ہے، اور جو انسان نہیں ہے وہ کیا ہے؟ وہ اللہ ہے۔ یہی تو وجہ ہے جو اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول میں فرق نہ کرو۔ فرق کسے کہتے ہیں؟ فرق کہتے ہیں الگ الگ کرنے کو۔ بھائی اللہ اور اس کا رسول ایک ہی ہے، یہ چیز ہے۔ کیسے؟ بالکل ایسے جیسے آپ کو بتایا کہ آپ کے وجود کے اندر زبان ہے، اس زبان کا بولنا، اگر آپ پورا وجود چھپا دیں اور زبان سامنے ہے، زبان بول رہی ہے، تو کیا زبان بول رہی ہے؟
زبان کہہ رہی ہوگی مجھے بھوک لگی ہے, زبان کہہ رہی ہوگی میرے پاؤں کو نہ چھیڑو, نہیں, وجود بول رہا ہے. زبان تو ایک ٹول ہے, ایک عضو ہے جو اپنی ذمہ داری پوری کر رہی ہے. وجود کی ترجمانی کرنی تو وجود کی ترجمانی کریے. بالکل اس طرح رسول جو ہوتے ہیں وہ اللہ کی زبان ہوتے ہیں, وہ اپنے وجود کی ترجمانی کرتے ہیں. رسول کی پہچان ہی یہی ہوتی ہے کہ دیکھو یہ جو بات کر رہا ہے کیا اپنے وجود کی بات کر رہا ہے, اپنے وجود کی ترجمانی کر رہا ہے. یہ وہ وجہ ہوتی ہے, وہ وجود بول رہا ہوتا ہے رسول کی صورت میں. اللہ بول رہا ہوتا ہے. جیسے مثال کو آپ کے پاؤں میں اگر درد ہو رہی ہے, کوئی پریشانی ہے, کوئی تکلیف ہو رہی ہے, تو کسی دوسرے کو اس وقت تک پتہ نہیں چلے گا جب تک آپ اظہار نہیں کریں گے. اظہار کیسے کریں گے؟ زبان سے. زبان وجود کی ترجمانی کرے گی. بالکل اس طرح رسول اللہ کی زبان ہوتے ہیں. اللہ کی زبان جس کا کام ہوتا ہے اپنے وجود کی ترجمانی کرنا. اللہ بول رہا ہوتا ہے رسول کی زبان پر. کائنات کے انگ انگ میں کہاں کہاں وجود میں کہاں کہاں کیا ہو رہا ہے, کیسے کیا ہو رہا, سارا نظام. یہ ہوتی ہیں چیزیں, اللہ بول رہا ہوتا ہے. اس وجہ سے رسول کی باتوں میں اختلاف نہیں ہوتا, تضاد نہیں ہوتا کہ ایک ہی موقع پر دو ڈیفرنٹ باتیں کی جا رہی ہیں, یہ بھی اور یہ بھی, یہ کیسے, یہ دونوں ٹکرا رہی ہیں. ایسا نہیں ہوتا. یہ وجہ ہے جس وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے فلا یتدبرون القرآن. واضح ہے القرآن کا مطلب یہ حاضر قرآن لے لیا. القرآن کا مطلب یہ جو بھی آپ پر کرا کیا جا رہا ہے, جو بھی آپ پر پڑھا جا رہا ہے, آپ کو سنایا جا رہا ہے, دیکھو ذرا اس میں تدبر کرو. کیا اس میں اختلاف ہے؟ اگر اختلاف کثیر ہے تو وہ اللہ کے یہاں سے نہیں ہے, اور اگر اختلاف نہیں ہے, رد ہے, اس میں تسلسل ہے, تو وہ اللہ بول رہا ہے, اللہ کلام کر رہا ہے تم سے, اللہ پڑھ رہا ہے تم پر, اللہ تمہارے اوپر حق واضح کر رہا ہے ایک بشر کی صورت میں. تو بہرحال یہ چیز ہے, جب آپ کو اللہ کا پتہ چل جائے گا, جب آپ کے اوپر اللہ واضح ہو گیا, تو پھر کوئی سوال نہیں رہے گا. اب جب کہ واضح ہو گیا کہ اللہ کیا ہے, تو پھر ملحد ہوں یا مذہبی طبقہ ہو, دونوں کے دونوں کی زبان کٹ جائے گی. دونوں کے دونوں کی زبان کٹ گئی. اب ملحدوں کو ہم کہتے ہیں کہ عقل کے اندر جب یہی وہ, یعنی کہ جو تم خود مانتے ہو کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے خود بخود ہو رہا ہے, تو یہی تو وہ وجود ہے, یہی تو وہ ذات ہے جو کہہ رہی ہے میرے ساتھ پنگے نہ لو, چھیڑ چھاڑ نہ کرو, میرے دشمن نہ بنو, میرے شریک نہ بنو. تو تم کیوں شریک بنے ہوئے ہو؟ یہی ذات ہے. تم خود نہیں مانتے کہ جو بھی مخلوق فطرت سے مطابقت نہیں رکھتی, فطرت اسے کلعدم کر دیتی ہے, اس کا وجود برداشت نہیں کرتی, تو یہی تو بات کی جا رہی ہے. یہی وجود ہے, یہی وجود اللہ ہے. اللہ کوئی تصوراتی دیو مالائی تصورات کا نام نہیں ہے, عقائد و نظریات کا نام نہیں ہے, جو آسمانوں پر چڑھ کے بیٹھا ہوا ہے, ہر رات کے پچھلے پیر آتا ہے, نیچے آسمان پر اترتا ہے, یعنی کہ وہاں آتا ہے جہاں سب سوئے ہوئے تاکہ کوئی سن نہ لے, کوئی دیکھ نہ لے. عجیب و غریب مشرکین مکہ والے, وہ یہودی اور عیسائی والے عقائد و نظریات, پھر کہتے ہیں نہیں یہ یہودی ہے, یہ عیسائی ہے. وہ کل کے اندر ذرا غور کرو, یہودی اور عیسائی والے عقائد و نظریات کس کے ہیں؟ آپ کے ہیں, یہ میرے ہیں. میں تو عقائد و نظریات کا قائل ہی نہیں ہوں. قرآن میں بار بار اللہ کہہ رہا ہے اولو الالباب بنو, اولو الالباب بنو, اولو الالباب بنو. آپ کہہ رہے ہیں اہل العقائد, اہل العقائد, اہل العقائد, اولو الالباب کی ضد ہے. تو بہرحال الحمدللہ ثم الحمدللہ, اللہ کے موضوع پر ہم نے کوشش کی کہ زیادہ لمبی چوڑی بات نہ کی جائے اور جامع بات ہو, اور الحمدللہ ہم نے کم وقت میں جامع ترین بات کی. اور اللہ کے موضوع پر آئندہ آگے چل کے مزید جو بھی آپ کے سوالات ہوں وہ آپ سوالات بھیجیں, تو ایک ایک سوال کا جواب دیا جائے گا, ایک ایک سوال کا ہر پہلو سے واضح کیا جائے گا. اللہ کے موضوع پر یہ ایک جو سمجھے کہ ابتدا ہے. تو جو بھی آپ کے سوالات ہوں گے, جہاں بھی آپ کو کوئی الجھن ہو, کوئی کنفیوژن ہو, تو ویسے اس موضوع کو ہم مزید آگے لے کر چلیں گے. تو اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. ملتے ہیں اگلی نشست میں.